موضوع غفلت کیا ہے؟ خطیب فضلۃ الشیخ عبداللہ ابو عیجان حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اور اسے ایسے روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات دن کی مانند ہے، اور جس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی منحرف ہوتا ہے۔ تا قیامت درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان پر جنہوں نے آپ کی دعوت جیسی دعوت دی اور آپ کی سنت اپنائی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے اچھا طریقہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین میں ایجاد کردہ نئی بات ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں، یہ سب سے اچھا توشہ ہے، اور اس کی اطاعت کرنے کی تلقین کرتا ہوں، یہ سب سے اچھا مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ لوگوں، نفس طبعی طور پر گناہوں پر ابھارنے والا، خواہش کی طرف مائل، اور شہوتوں اور لذتوں کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اطاعتیں اور بھلائیاں کرنے میں سست واقع ہوتا ہے۔ نفس طبعی طور پر تغیر پذیر ہے، اس کے احوال الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ متنوع صورتحال اور واقعات اور متضاد احوال و ظروف سے متاثر ہوتا ہے، اسی لیے یہ سدا اس بات کا حاجت مند ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ ہو، اس کی نگہبانی کی جائے، اسے سنوارا جائے، اسے پاک صاف کیا جائے، اور اس کی نگرانی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اللہ کے بندو، دل تیزی سے بدلنے والا، الٹنے پلٹنے والا، اور بہت زیادہ تبدیل ہونے والا ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں کسی آدمی کے بارے میں نہ کوئی خیر کہوں گا نہ شر، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے۔ بعد اس ایک چیز کے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، پوچھا گیا، اور آپ نے کیا سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم کا دل جوش مارتی ہانڈی سے زیادہ الٹنے پلٹنے والا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہوتا ہے، اور دل کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اور شہر بن حوشب نے کہا، میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے ام المومنین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو اکثر کیا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ فرماتی ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے استوار رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، سنگین ترین مصیبت جس سے انسان اپنی زندگی میں دوچار ہوتا ہے وہ مصیبت ہے جو اس کی عمر کو ضائع کر دے، اس کے وقت کو برباد کر دے، اس کی طاقت کو بیکار کر دے، اس کے دل کو مار دے، اس سے ہر خیر اور ہر مرغوب چیز کو چھپا دے، اور اسے ہر مقصد سے روک دے۔ یقیناً وہ مصیبت غفلت ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ غفلت کیا ہے؟ غفلت اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرنا ہے، اور اس مقصد سے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس سے ملاقات اور اس کے حساب سے منہ موڑنا ہے۔ غفلت ان چیزوں سے لاپرواہی اور اہمال برتنا ہے جو انسان پر واجب ہیں، اور اس مقصد کو بھول جانا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس غفلت کے سبب قوت ضائع ہوتی ہے، وقت برباد ہوتے
ہیں اور زندگیاں ان چیزوں میں فنا ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ غفلت بڑی مصیبت اور بہت بڑی آفت ہے، یہ انسان کو اپنے رب سے روک دیتی ہے، وہ اسے اللہ کے راستے سے کاٹ دیتی ہے، وہ اسے اس کے گناہوں میں مگن کر دیتی ہے، چنانچہ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اسے گناہ نے کس مصیبت و عذاب سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، غفلت تاریک سمندر اور تلاطم خیز موج ہے، اس سے صرف چوکنا لوگ ہی نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے بارے میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اللہ کے بندو، شیطان انسان کو رفتہ رفتہ غفلت میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے اللہ سے دوری کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ چنانچہ سنتوں میں کوتاہی، پھر واجبات میں سستی، اور پھر فرائض کے چھوڑنے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ مکروہ چیز کو بار بار کرتے کرتے آدمی حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اور برائیوں کی پرواہ نہ کرنے سے ہلاکت خیز تباہ کن برائیوں کے ارتکاب تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کے بندو، غفلت کو دفع کرنے کی کوشش کرنا، اس کے آگے نہ جھکنا اور اس کے رو میں نہ بہنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اے شخص اپنے رب کی صبح و شام یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندہ کرو، غفلت و سنگ دلی سے بچو، اور اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے پرہیز کرو۔ لوگوں، شیطانی وسوسے مقدر ہیں، انسان سے کمزوری کے سبب بھول چوک اور سستی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ہمیشہ کی برتنا اور اس میں بہہ جانا غفلت اور خطرہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جب اس پر غفلت حاوی ہو تو وہ جلدی سے اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آئے اور اس کے وساوس کو دفع کرے، اور اپنے دل کو غفلت سے بیدار کرے قبل اس کے کہ شیطان اس پر حاوی ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ متقی ہیں، جب ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکتوں سے نوازے، اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان پر، اور اسی کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعام پر۔ اور میں اللہ کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر کثرت سے رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، بے شک غفلت سب سے بڑی مصیبت ہے، اور جب یہ بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ بصیرت کے لیے آڑ ہے، حق سے روکنے والا حجاب ہے، اور عمر کے ضائع ہونے اور نیکیوں کے چھوٹ جانے کا براہ راست سبب ہے۔ آپ غافل شخص کو دیکھیں گے کہ وہ توبہ کو ملتوی کرے گا، فرما برداری میں تاخیر کرے گا، اور یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس بہت وقت ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ عمریں گزر رہی ہیں، دن ختم ہو رہے ہیں، اور مواقع پلٹ کر نہیں آتے۔ اور غفلت کی اہم ترین
وجوہات میں سے اللہ کا خوف نہ رکھنا اور اس سے ملاقات کے لیے تیار نہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری منہ میں پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ خود میں ہی سنتے ہیں۔ اور غفلت کے اہم وجوہات میں سے فارغ بیٹھنا اور وقت کی قدر و قیمت نہ جاننا ہے، جس کی وجہ سے انسان بغیر مقصد کی زندگی گزارتا ہے اور عمر کو بے مطلب ضائع کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اسے کس چیز میں فنا کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے اس کام میں کھپایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور غفلت کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ ہے غافل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور بے پرواہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ انسان فطری طور پر ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جن کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور ان سے مانوس ہوتا ہے جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہ ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ غفلت کے اہم ترین اسباب میں سے آلات اور غافل کرنے والی چیزوں میں مشغول ہونا، لہو و لعب اور فتنہ انگیز چیزوں میں پڑنا اور شہوتوں کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ خود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہے۔ اور آج کے زمانے میں غفلت کے سب سے بڑے دروازوں میں سے آلات اور اسکرینوں میں لگے رہنا، وقت کو کھیل تماشوں اور دل فریب چیزوں میں گزارنا، اور ان آلات میں پھیلائے جانے والے فتنوں اور شہوتوں سے وابستہ ہو جانا ہے۔ کتنے دل ایسے ہیں کہ جو کچھ دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے تاریخ ہو گئے، اور کتنا ایسا وقت ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے پیچھے ضائع ہو گیا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنے قرآن پڑھنے، ان کے حلقوں میں حاضر ہونے اور اپنی خلوتوں میں اللہ سے مناجات کرنے کا وقت تک نہیں پاتے۔ اللہ نے ہمیں اس حالت سے ڈرایا ہے، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ اللہ کے بندو، جو چیز غفلت سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ اور معاون ہے وہ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا، اس کی طرف سچے دل سے متوجہ ہونا، توبہ کرنے میں جلدی کرنا، گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آنا، حقوق و ذمہ داریوں کو ادا کرنا، خوب دعا کرنا اور نفس کا مضبوطی سے مقابلہ و محاسبہ کرنا ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے آرزوئیں وابستہ کرے۔ لہٰذا تم اپنا خود محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے نفسوں کو تول لو قبل اس کے کہ وہ تولے جائیں۔ کل کے دن حساب میں آسانی کے لیے ضروری ہے کہ تم آج اپنا محاسبہ خود کرو۔ اللہ کے سامنے اس عظیم پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ مسلمانوں، عظیم اور سخت ترین مصیبتوں میں سے علماء کا فوت ہونا ہے۔ امت مسلمہ کے عظیم علام اور چنندہ دعات میں سے ایک اس مملکت کے مفتی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ کی وفات کی مصیبت سے دوچار ہوئی۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں گزاری۔ فتویٰ، امت کی رہبری و رہنمائی اور علم کی اشاعت میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ وہ دین کا غم ڈھوتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور اتحاد و اتفاق کے حریص رہتے تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لے، انہیں علیین میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ان کی غفلت سے جگا دے اور ہمارے نفسوں کو ان کی نیند سے بیدار کر دے اور ہمیں اپنی اطاعت میں لگا دے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت پر ہماری مدد
رحمت فرما اور ہمیں غفلت سے نجات دے. ہمارے اندر خیر کی طرف چستی اور نشاط پیدا فرما اور طاعت و نیک اعمال کی طاقت فرما. ہمیں غفلت ہر اس چیز سے پناہ دے جو ہمت کو توڑ دے اور عزم کو کمزور کرے. اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہبی کو آسان کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی سعادت پر ثابت قدم اور ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے زینت بخش. ہمارے لیے کفر فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں راستوں لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں تو اپنے ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے پر مدد فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما. اے اللہ اس ملک کو امن و سکون والا بنا دے اور مسلمانوں کے دیگر ممالک کو بھی امن و سکون والا بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما. اے اللہ ان کے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما اور انہیں حق پر متحد کر. اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما. ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے نواز. اپنی تائید سے ان کی مدد فرما. اے اللہ انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا. اے رب العالمین اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو. اے دعا کے سننے والے اے اللہ ہماری جانب سے قبول فرما. ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دشمن کو شکست دے. اے اللہ ہماری جانب سے قبول فرما. بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی قبا قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ محمد پر ان کی پاکیزہ آل پر ان کے نیک صحابہ پر رحمت و برکت اور سعادتی نازل فرما اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے انہی کے ساتھ شامل فرما. اے عزیز اے غفار. وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار.